अच्छा, मैं इस पॉइंट पे आने से पहले ज़रूर चाहूँगी ये जो पाबंदी का मामला है इस पे हम कानूनी राय भी ले लें, चूँकि आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये जो कल गवर्नमेंट की जानिब से आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी लगाने के हवाले से कहा है और फिर जो आर्टिकल 6 की भी इन्होंने बात की, कानूनी तौर पर इसके क्या हम एस्पेक्ट्स को जो कह लें उसको कंसिडर किया जाए या पॉइंट किया जाए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर जहाँ ये आज़ादी है कि आप अपनी मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हो तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। और पाबंदी के लिए तरीक़ेकार ये है कि वो रेफरेंस जो है काबीना पास करने के बाद यानी तैयार करके मंजूरी के बाद भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कार्रवाई होगी और एविडेंस होगी, साथ हर चीज़ को देखा जाएगा, इल्ज़ामात की तह तक पहुंचा जाएगा। और उसके बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। यहाँ आप बड़ी एक दिलचस्प बात जिसको नज़रअंदाज बहुत सारे लोगों ने किया है वो ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ ने तो उसमें जितने इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं वो सारे के सारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करने के नहीं हैं। वो तो इल्ज़ामात ये हैं कि ये हमें यानी जो तहरीक इंसाफ है इन्होंने हमें कमज़ोर समझ लिया, हमारी जो तहम्मुल की पॉलिसी थी उसे इन्होंने कमज़ोरी समझा, अब ऐसा नहीं चलेगा, इन्होंने गाली का कल्चर बना लिया है, इन्होंने ये किया, यानी सारी की सारी बात उनकी जो है अगर ये यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये भी सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट के तो ये बजाय खुद इस बात के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मामला सारे का सारा इनके दुख का, गैज़ और गज़ब का है जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर रही है। तो मामला इसके अलावा और एक बात यह है कि जब आपने केस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर तलब किया जाएगा 9 मई के वाक़े के हवाले से आईजी पंजाब को, उनसे भी ये सवालात किए जाएंगे कि आपकी जो फोर्स थी वो उस दिन कहाँ थी, और बल्कि ये तो खुद फंस गए हैं कि वो चीज़ जो जिससे ये बच रहे थे क्योंकि आज तक कोई कमीशन मुकर्रर नहीं हुआ 9 मई के वाक़े के ऊपर तहकीकात के लिए, कोई इसकी बाकायदा इंक्वायरी नहीं हुई, तो अब इसकी इंक्वायरी भी एक तरीके से हो जाएगी क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि ये जो इल्ज़ाम है ये तहरीक इंसाफ पे ही नहीं, असल बात जो है ये तो खुद अता तारड़ साहब और उनके साथ बाकी लोग जिसमें मरियम नवाज साहिबा है और जिसमें आईजी पंजाब है और जिसमें राना सनाउल्लाह है, ये सारे लोग जो थे इन्होंने मिलकर ये प्लानिंग की थी। और इस बारे में आपके एक बड़े जय्यद सहाफ़ी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है और इसका अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी कुव्वतों को कोशिश तो करनी ये चाहिए कि अगर वो वाकई सियासी कुव्वतें हैं तो वो मैदान में मुकाबला करें। अब चूंकि सूरत हाल ये है कि ये बैठे हुए हैं वो चोरी करके मैंडेट तहरीक इंसाफ का यानी आवाम की राय को ये दबाने के लिए जो अमल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब आप हमने जो कुछ किया है वो हमें हजम भी हो जाए और आवाम जो है वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर ले। और दूसरी तरफ यानी आप देखिए एक कहत की फिजा पैदा कर रहे हैं कि यानी हर रोज महंगाई और इनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा आरिफ साहब, ये जो अभी आपने पॉइंट रेस किया है कि इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद से एक कहने काइंड ऑफ ब्लंडर कर दिया है। आरिफ साहब, डू यू अग्री, सॉरी अदनान साहब, डू यू अग्री आरिफ साहब की बात से कि वाकई ये जो अता साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें ज़्यादातर इट वाज ऑल अबाउट देम? देखें अर्मिला, बात यह है कि ये मुस्लिम लीग नून एक बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और ये हुकूमत भी, और हुकूमत के ख़ास कर जो चंद एक लोग हैं, बाकी बड़े सीजन लोग हैं इसमें। देखें आपने ख्वाजा साद रफीक का कोई ऐसा बयान नहीं सुना, बहुत अच्छे सनम जावेद के वाले सुनने बड़ा पॉजिटिव, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो डेली किसी न किसी चैनल पे बैठते हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की चूँकि वो समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पीटीआई को मिलने वाली पे दर पे कामयाबियों के बाद अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया ताकि उनकी खुशियों को गारत कर सकें।
یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو مہنگائی کی ہماری صورتحال ہے، پیٹرول آج بھی بڑھ گیا ہے، بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں، سارا کچھ عوام چیخ رہے ہیں، ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک طرح کا شوشہ چھوڑا گیا ہے. لیکن عدنان صاحب جس طرح سے آپ نے کہا یہ اٹینشن ڈائیورٹ، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی، اس سے چیزیں مزید فلیئر اپ ہوگی؟ بیکاز وی آل نو، ان فیکٹ دے نو کہ تحریک انصاف کے پاس ایک ووٹ بینک ہے اور جو ایک انگیجڈ ووٹ بینک ہے. آپ اس سے ڈینائی چاہتے ہوئے آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی از ویری ڈفرینٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اب جو پولیٹیکل سینیریو بننے جا رہا ہے اس میں قومی اسمبلی میں یہ مخصوص نشستوں کے بعد 77 مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی تعداد لارجسٹ سنگل پارٹی کے حوالے سے بڑھ جائے گی، اور پھر 3 پارٹیاں جن کے پاس میجورٹی ہے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہیں. ابھی جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا رہی ہیں. کل کو کیا پتہ اس سیاست کا، سیاست میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے اگر حکومت بنا لیں تو نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آصف علی زرداری جو ہے، میں انہیں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، بڑے زیرک آدمی ہیں. وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو بعد میں ان کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے. انہوں نے پہلے بھی بہت میچورٹی سے سارا سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے دیکھیں ان کی سیاست کا ایک مطلب خوبصورت انداز دیکھیں کہ وہ جتنے بلیمز ہو رہے ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کو ہو رہے ہیں. وہی تو بات ہے، اسٹریٹجی. وہ خود بینیفٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست اسی کا نام ہے کہ کم دو زیادہ لو. تو وہ اس بات پہ جو ہے وہ خوش ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کی صورتحال. اب ان کی صورتحال عجیب سی بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی. عوام میں پذیرائی شاید وہ نہ رہی ہو، بلیم بھی لگ رہا ہے عوام کی طرف سے بھی، سیاست کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. فارم 47 والے تو فارم 47 والوں کو برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ پی ٹی آئی کو بریدنگ سپیس نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ 9 مئی جیسا پھر کوئی واقعہ یہ ملک اور قوم افورڈ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں ضرور چاہوں گی کہ عارف صاحب کو بھی بیچ میں شامل کروں. عارف صاحب، جس طرح سے عدنان صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ تحریک انصاف کو بریدنگ سپیس دینی چاہیے، اور جہاں پہ ابھی ہم ان اتحادی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، چلے میں ایک اسپیسیفک جماعت کی بات نہیں کر رہی ہوں، کہ جہاں پہ ان کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملتی ہوئی نظر آتی ہے تحریک انصاف کو، وہ آئے روز اس طرح کی کوئی ایک پریس کانفرنس، اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ، اس طرح کا کوئی کیس لے کر آتے ہیں، جس سے ایز اے پبلک ہم جب لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں تو لوگوں کا پرسیپشن بہت ایکسٹریم پہ جا رہا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف ان کے ان حرکات کی وجہ سے. دیکھیں پالیٹکس جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یہ براہ راست سیاسی پارٹیاں نہیں کر رہی، کوئی اور ان سے پالیٹکس کرا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کافی عرصے سے ماحول جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی نہیں بن رہا. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو ہمیں کسی طریقے سے چلنا چاہیے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہمیں آرام سے بات کرنی چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، احتساب کا عمل اپنے طور پہ جاری رہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں اس طرح کی لڑائی اور معاندرت کی فضا نہیں رکھنی چاہیے. اور وہی عمل جو ہے آج تک جاری ہے. اور بلکہ ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ جتنا کچھ ان سے کروایا جاتا ہے یہ اب اتنے مجبور محض ہوتے ہیں کہ اس کی یہ ذمہ داری بھی بعد میں اگر شفٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. مثلا رانا ثناء اللہ کے خلاف اس وقت کارروائی یا پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ہو رہی، باقی سب لوگ جو کر رہے ہیں. اب معاملہ آپ ذرا غور کریں اس پہ کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طور پر پختہ اور ایک ایسی حکومت بنائیں جس پہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں، اسے دنیا میں بھی پذیرائی ہو. آپ کے اپنے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو ٹریبونلز ہیں وہ فیصلہ کریں، اور جو الزام ہے اس کا تحریک انصاف کا اس کی چھان بین ہو جائے کہ کیا ان کو فارم 45 جو ہے اس کے مطابق ان کی سیٹیں جو ہے وہ انہیں بنتی ہے وہ انہیں مل جائیں. اچھا اس سے ہوگا کیا
اس سے کم از کم ایک گرد جو ہے وہ چھٹ جائے گی. اور دوسرا آپ اپریشیٹ کریں تحریک انصاف کو کہ اب تک انہوں نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو غیر آئینی ہے. ان کا سربراہ جیل کے اندر موجود ہے, وہ مقدمے لڑ رہے ہیں, اور کسی طرح بھی وہ تحریک ایسی کوئی بات نہیں کر رہے کہ لوگوں کو کہے کہ آ جاؤ بھائی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں, اب تک ہم جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے 2 صوبے جو ہے وہاں عملاً وفاق کی کوئی بات نہیں بن رہی. اور 100/100 کہ جو بہت بڑا فیصلہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ وہ آپریشن جو ہے استحکام پاکستان, اس کے معاملے میں کوئی وہاں سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی. اور وہی علاقہ ہے جہاں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی اگر ریٹ کی یہ حالت ہو جائے تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اپنے طور پر یہ سمجھے کہ ایک مفاد اپنا حاصل کر رہی ہے اور موج میں ہے, یعنی نیچے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں ان کی گورنمنٹ ہے, اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے ذات کے لیے. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس سطح پہ پہنچ رہا ہے جس سے واپس لانا مشکل ہوگا. اب آپ یہ الزام دیکھیں کہ جس ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کانگریس کی قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی. اس سے زیادہ امکانہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنونس کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو وہ اس کا حق ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کانگریس وہ آپ کی ماتحت ہے کہ وہ کانگریس جو ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ اپنے ملک کے اندر صحیح انتخابات کرائیں, یا آپ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو بحال کریں, یا پوری دنیا میں اس سے پہلے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے. اب یہ جو دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف کہ یہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا انہوں نے مینڈیٹ جو چوری کیا ہے, اب ان آوازوں کو بھی اس پابندی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے عارف صاحب,